بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، نکاح انسانی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے جو انسان کی زندگی میں سکون اور راحت اور خوشی لاتا ہے، اور انسان خاص کر کے جو مسلمان ہے بدی سے، فسق و فجور سے اپنے دامن کو بچاتا ہے، اور اسی لیے جو ہے انسان کی کوشش ہوتی ہے، بلکہ اپنے اوپر جو ہے لازم سمجھتا ہے کہ میں تنہائی کی زندگی گزارنے کی بجائے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاؤں، تو یہ نکاح ہو جاتا ہے، اور پھر احکام شریعت جو ہے وہ لاگو ہوتے ہیں۔ اور میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، اور پھر فرمایا اس دین کی حفاظت کے دو طریقے ہیں، یعنی اللہ نے ہمیں دین عطا فرما دیا، اب اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، تو حفاظت کیسے ہوگی؟ عدالت گزاری سے تھوڑی ہوگی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کا رد کر کے، ان کے عقائد کا، ان کے نظریات کا رد کر کے جو ہے اسلام کی دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے جو شیطان کے مکر و فریب ہیں، شیطان جس انداز سے جو ہے ہمیں گمراہ کرتا ہے، تو شیطان کے مکر و فریب کا رد کر کے، اور اسی طرح جو ہے جو اسلام کے یا انسان کے اپنے دشمن ہیں ان کے خلاف لڑ کر کے اسلام کی حفاظت، اور پھر جو انسان کا نفس امارہ ہے۔ تو اس انداز سے جو ہے اگر ہم دین کا نفاذ کریں گے، احکام شریعہ پر عمل ہوگا، عدالتیں دین کے مطابق فیصلہ دیں گی، تو اسلام کو جو ہے تقویت ملے گی، اسلام کی حفاظت ہوگی، اسلام کا بول بالا ہوگا، اور جس زمین پر ہم چل رہے ہیں، جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں، یہ اللہ کی زمین ہے، یہ اسی کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، لہذا نظام بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ اگر اس کے نظام کا نفاذ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہوگا، ورنہ پھر جو ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں بے چینی ہے، بدامنی ہے، کوئی سکون نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو نظام زندگی ہے، باقی جو نظام ہے وہ شریعت مطالعہ کے مخالف ہے، تو قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے فیصلے ہوں گے تو پھر اللہ کے دین کو غلبہ ملے گا۔ تو پہلی بات جو ہے وہ جو خاتون کہہ رہی تھی جسٹس صاحبہ کہ عورت جو ہے وہ مرد کو حق مہر جو ہے نہیں دے سکتی، تو واضح ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ غلط ہے۔ ہاں یہ صورت ہے کہ اگر تو قصور جو ہے مرد کا ہے، بلا وجہ اپنی بیوی کو تنگ کرتا ہے، ظلم ڈھاتا ہے، پریشان کرتا ہے، اس کے حقوق پورا نہیں کرتا، تو پھر جو ہے جب عورت جو ہے خلا لے گی، اور خلا میں تعلق مرد کا ہوتا ہے، یعنی علماء نے بیان کیا ہے ایک ہے طلاق، دوسرا ہے خلا، اور تیسرا ہے فسخ نکاح، یعنی میاں بیوی کے درمیان جو ہے تفریق۔ تو طلاق جو ہے وہ تو اکیلا مرد کا حق ہے، وہ طلاق اس نے دینی ہے، اپنی مرضی سے جو ہے جب چاہے وہ طلاق دے دے، اس میں عورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے خلا کی، خلا بھی اگرچہ تعلق مرد کے ساتھ ہے، لیکن عورت جو ہے جب دیکھتی ہے کہ اب میرا اس کے ساتھ رہنا جو ہے مشکل ہے، جو شادی کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، آپس میں محبت نہیں ہے، آپس میں انس نہیں ہے، یا تو مرد کی طرف سے زیادتی ہے یا خاتون کی طرف سے، تو پھر جو ہے وہ اس سے علیحدگی چاہتی ہے تو خلا لے گی۔ اگر تو عورت کا قصور ہے تو اسے کہتے ہیں طلاق بالعوض، یعنی طلاق شوہر سے لے گی لیکن معاوضہ دے گی، اور معاوضے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے، سورہ البقرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، فرمایا کہ مردوں سے حکم ہے کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے جو کچھ تم اپنی بیویوں کو دے چکے ہو حق مہر کی صورت میں، باقی تحفے طاق کی صورت میں ان کا لینا جو ہے تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔
فرمایا الا یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، اگر میاں بیوی کے درمیان اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اب دونوں کا ایک ساتھ رہنا جو ہے بڑا مشکل ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو جو ہے پامال کریں گے، بیوی شوہر کی ناشکری کرے گی، شوہر بیوی پر جو ہے مظالم ڈھائے گا، تو یہ ظلم و زیادتی ہے، چاہے وہ کسی ایک فریق کی طرف سے ہو۔ عورت بد زبان ہو، شوہر کو تکلیف دے، یا شوہر جو ہے عورت پر جو ہے بیوی پر جو ہے مظالم ڈھائے، تو گویا کہ شادی کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، اللہ کے حدود کو جو ہے پامال کر رہے ہیں۔ تو فرمایا اگر انہیں خوف ہے کہ اللہ کے حدود جو ہیں، جو ذمہ داری ہے، جو ایک دوسرے کے حقوق ہے، پورا نہیں کر سکیں گے، تو فرمایا فلا جناح علیہما فی مفتدت به، ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے یہ کہ عورت جو ہے، جو بیوی ہے، معاوضہ دے، کس کو؟ شوہر کو۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، فرمایا تم اللہ کے حدود سے تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، فرمایا جو اللہ کے حدود کو تجاوز کرتا ہے، پامال کرتا ہے، اللہ کے احکام کو اسے پش ڈال دیتا ہے، بیوی شوہر کو اہمیت نہیں دیتی بلا وجہ، اور شوہر جو ہے بیوی پر ظلم ڈھاتا ہے بلا وجہ، تو یہ اللہ کے حدود کو پامال کرنا ہے، حد سے بڑھنا ہے، تو فرمایا ایسے لوگ ظالم ہیں۔ تو گویا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ خلا میں جو ہے عورت نے جو ہے معاوضہ دینا ہے، تب جو ہے وہ خلا ہوگی۔ اور اس حوالے سے بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری مسلم میں بھی ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے، جمیلہ بنت سلول رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، زوجہ ہیں۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ قدر رنگ کے جو ہے وہ کالے ہیں، رنگ جو ہے وہ کالا ہے، شکل اتنا خوبصورت نہیں ہے۔ تو اب یہ خاتون جمیلہ، حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر سے علیحدگی چاہتی ہیں، اس رشتے کو برقرار نہیں رکھنا چاہتی، اور یہ خوف ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ رہی تو ہو سکتا ہے کہ کہیں میں ان کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں، اور اس وجہ سے جو ہے میرے اسلام کو، یعنی میرے عقیدے کو جو ہے کہیں نقصان نہ پہنچے، کیونکہ جب شوہر کے ساتھ رہنا ہے تو پھر اس کے حقوق بھی پورا کرنے ہیں، ناشکری نہیں کرنی، کفران نعمت نہیں کرنا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا۔ تو اس لیے بعد کی لڑائی اختلافات سے بچنے کے لیے اب یہ خلا لینا چاہتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، فرماتی ہیں کہ ان امراتا ثابت بن قیس اتت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما عیبو فی خلق ولا دین، ثابت بن قیس جو ہے اخلاق کے بھی بڑے اچھے ہیں، اچھا اخلاق ہے، اچھا رویہ ہے، اور دیندار بھی ہیں، یعنی دین سے تعلق ہے، نماز روز سے تعلق ہے، عبادت ریاض سے تعلق ہے، یعنی کہیں اعمال میں، اخلاق میں، کردار میں کہیں کمی نہیں ہے۔ ولیکن اکرہ الکفر فی الاسلام میں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسلام میں جو ہے کفر کا ارتکاب نہ ہو جائے، یعنی وہی کہ میں ان کی کہیں نافرمانی نہ کر بیٹھوں، شکران نعمت نہ کر بیٹھوں، تو ہو سکتا ہے کفر کی طرف جو ہے چلی جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ان کا باغ جو ہے جو بطور حق مار کے دیا تھا تم اسے واپس کرو گی؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں جو حق مار کی صورت میں مجھے باغ دیا گیا ہے میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی وہی جو خلا ہے جسے طلاق بالعوض کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس سے فرمایا کہ تم اپنا باغ لے لو اور اسے طلاق دے دو، یعنی گویا کہ طلاق بھی شوہر دے گا، حالانکہ عدالت میں باقاعدگی سے خاتون جاتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام یہ نہیں فرماتے کہ میں اپنی طرف سے فیصلہ دے دیتا ہوں یک طرفہ، بلکہ باقاعدگی سے
ان کے شوہر کو بلایا اور کہا کہ تم نے طلاق دینی ہے، کیونکہ نکاح بھی انہوں نے کیا تھا، بیوی بھی انہیں کی تھی، تو طلاق حق بھی جو ہے وہ بھی شوہر کو ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ طلاق دے دی۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ اختلاط کے الفاظ ہیں، یعنی وہ خلا لینا چاہ رہی تھی، واضح الفاظ ہیں اختلاط کے، اور فرمایا کہ آگے کچھ الفاظ ہیں کہ مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو جب وہ میرے پاس آتے تو میرا دل کرتا کہ میں ان کے منہ پر جو ہے تھوک دوں، یعنی وہی رنگ کی وجہ سے۔ تو حضرت سعد بن ابی حسمہ فرماتے ہیں، بن عبال کی حدیث ہے، فرماتے وکان ذالک اولا خلع فی الاسلام، فرمایا یہ پہلا اسلام کے اندر پہلا خلع کا واقعہ ہے جو رونما ہوا۔ تو گویا کہ اس حدیث میں بھی اسی بات کو واضح کیا گیا ہے کہ عورت خلع لے گی تو پھر جو ہے معاوضہ دے گی، بلا معاوضہ نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر ظلم زیادتی مرد کی طرف سے ہے تو پھر جو ہے وہ معاوضہ نہیں دیا جائے گا، یعنی خاتون جو ہے حق مار واپس نہیں کرے گی۔ اور پھر حق مار کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہی ہے، فرمایا وَأَمَّا رُكْنُهُ فَهُوَ الْإِجَابَ وَالْقُبُولُ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى الطَّلَاقِ بِعِوَضٍ فَلَا تَقْبَلْ فُرْقَتُهُ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعِوَضَ بِدُونِ الْقُبُولِ۔ فرماتے ہیں خلا کے بھی ارکان ہیں، جیسے نکاح کے ارکان ہیں ایجاب و قبول، فرمایا اس کے بھی کیا ہیں، وہی ارکان ہیں ایجاب و قبول، کہ فرماتے ہیں یہ عقد ہے، سودا ہے طلاق پر، یعنی شوہر طلاق دے گا اور عورت جو ہے معاوضہ دے گی، لہذا جب تک کہ دونوں فریق راضی نہ ہو، یعنی بیوی بھی اور شوہر بھی ایجاب و قبول دونوں کے ہوں گے، جب تک کہ دونوں راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک جو ہے وہ خلا جو ہے واقع نہیں ہوگی۔ تو الغرض اس میں بتانا یہی ہے کہ معاوضہ تو اس نے واپس کرنا ہے، لیکن وہی بات، اگر تو عدالت کا فیصلہ اس انداز سے ہے پھر تو ٹھیک ہے کہ شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی ہے، مار پیٹ ہے، تو پھر جو ہے وہ حق مہار واپس نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے بہت ساری صورتیں جو ہے لکھ دی ہیں جس کی وجہ سے کہا کہ عورت جو ہے وہ نکاح فسخ کروا سکتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ چند صورتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں، آگے چل کر کے ہم اسے تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔